بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ دوستو، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلا دے۔ ایک قبر کے کتبے پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی، پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے، کل تم بھی محتاج ہوگے اسی دعا کے واسطے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہوتا ہے، بلکہ اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں میرا رب انہیں خوش رکھتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا؟ بس اس پر بھروسہ رکھ۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ دنیا کی چیزیں ملنے پہ خوش نہ ہوں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔